ہے، اکیلے ہے۔ ویسے ہی گاڈ کو اگر آپ فادر لگا دے تو گاڈ فادر ہو جائے گا، بڑا خدا۔ دیو کو مہا لگا دے تو مہا دیو، بڑے بھگوان، بڑے دیو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بگر اللہ، اسمالر اللہ، بڑے اللہ یا چھوٹے اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے واحد ہے اور سب سے بڑے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ خدا کے لیے سب سے موضوع ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ وید میں یا بائبل میں نہیں رہے گا تو ہندو بھائی یا عیسائی بھائی نہیں مانیں گے۔ تو میں ان کی سہولت کے لیے بتا دوں کہ لفظ اللہ ویدا اور بائبل میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے رگ وید جو سب سے پرانی اور اہم وید ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے بک نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 11 میں اللہ کا نام الہ بول کر لکھا ہوا ہے سنسکرت میں، اور ایک اپنشد ایلو اپنشد کے نام سے 108 اپنشد میں ایک اپنشد تک کا نام ہی ایلو اپنشد ہے۔ یعنی ایکسکیوز می، میری کھانسی کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، سردی مجھے بنتی نہیں اس لیے کھانسی ہے، امید ہے آپ لوگ صبر سکون سے سنیں گے۔ تو بتانے کا مقصد تھا یہ ایلو اپنشد یا جو لفظ ایلو ہے یہ سنسکرت ہے، اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ الہو بنے گا جو اللہ کا روٹ ورڈ ہے۔ بائبل کے اندر بھی ایک مشہور ورڈ ہے، بائبل کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیں، چاہے ہندی میں، مراٹھی میں، تیلگو میں، کنڑ میں یا جرمن میں، فرینچ میں، اسپینش میں، جاپنیز، چائنیز میں، ایک ورڈز کو بائبل میں ہیبریو میں ہی رہنے دیتے ہیں۔ وہ ورڈز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کراس سے پکارتے ہیں خدا کو مدد کے لیے، وہ کہتے ہیں اِلَّا مَا سَمَكْتَنِي، جس کے معنی اردو میں ہیں اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ایسا۔ اگر آپ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پتا چلے گا الہ لما ترکتنی، اے اللہ میری مدد فرمائیے، مجھے بے بسی میں نہ چھوڑیے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے لفظ اللہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ بائبل اور وید میں بھی موجود ہے۔ اب اللہ کو ایک جان لینا اور ایک مان لینا اور اس کے ماں باپ بھی بچے نہیں ہے کہہ لینا، اس کا کوئی آکار نہیں ہے کہہ لینا کافی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اہم مسئلہ اب شروع ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بھئی ہر مذہب برابر ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، اور آج کل پولیٹیکل لیڈرز تو زیادہ ہی کہتے ہیں کہ بھائی سب ایک ہے۔ میں کہوں کسی ہندو پولیٹیشین سے سب ایک ہے، ہاں تو اسٹیج پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، تیار ہے؟ فوری پیچھے ہٹے گا، کہاں سیٹ جاتی کی بول کر۔ مسلمان پولیٹیشین سے بولوں گا بھائی ہندو بننے کو تیار ہے سب ایک ہے تو بولیں گا بھائی کیا واپس گھر کو جانے دیتے نہیں دیتے۔ عیسائی پولیٹیشین بش سے بولوں گا مسلمان بن جائیے تو بولیں گا القاعدہ کا ممبر ہے انہیں۔ ارے بھائی جب سب ایک ہے تو پرابلم کیا ہے؟ سب ایک کہہ لینا کسی حد تک اچھا لگتا ہے، پریکٹیکلی سب ایک نہیں ہے، سب کی سوچ الگ ہے، سب کی وچار دھارا الگ ہے، سب کا سمجھ الگ ہے، وجہ اپنی اپنی کتابوں سے دور ہو گئے۔ اگر اپنی اپنی کتابوں سے دور نہیں ہوتے، کھول کر پڑھتے تو یہ الگ الگ نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ دوسرے سورے میں تمام انسان ایک ہی امت تھے، سب ایک ہی لوگ تھے، بعد میں اپنے اپنے ذہنوں سے الگ الگ بات نکالی اور الگ الگ گروپ میں بٹ گئے، ورنہ سب ایک ہی تھے۔ تو بتانے کا مقصد اب سب سے اہم مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کو ایک خدا کی مرضی کے حوالے کرنا، جیسا وہ کہے گا ویسا زندگی گزارنا۔ یہاں پر آپ فرشتوں سے بھی اہم ہو جاتے ہیں، یعنی پاور رکھتے ہوئے بھی اپنی مرضی پہ نہیں چلتے بلکہ اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ سورہ فصلت 41ویں سورے کی 33ویں آیت میں دیتے ہیں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہو کہ میں تو وہ ہوں جس نے اپنی مرضی کو ایک خدا کی مرضی کے حوالے کر دیا۔ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، یہی بات عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوائی گئی، یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے کہلوائی گئی، یہی بات ابراہیم اور آدم علیہ السلام سے کہلوائی گئی کہ کہو کہ ہم اپنی مرضی کو ایک خدا کی مرضی کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں ملتا ہے۔ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے، شری کرشنا ارجن کو یہی حکم دے رہے ہیں چیپٹر 18 ورس 62 میں کہ او ارجن سرنڈر یور سیلف کمپلیٹلی ٹو ون گاڈ
اے ارجن اپنے آپ کو حوالے کر دے ایک بھگوان کے، تو شانتی پا جائے گا، امن پا جائے گا. اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام بک آف جان چیپٹر 5 ورس 30 میں کہتے ہیں کہ I on my own self can do nothing because I seek not my will but the will of the Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف والا کرتا ہوں، کیونکہ میں میری مرضی نہیں چاہتا بلکہ ہم سب کے خدا ایک خدا کی مرضی چاہتا ہوں. اس خدا کو پہچاننے کا طریقہ، اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے 2 منٹ میں کہہ دوں، اس خدا کو پہچاننے کا طریقہ قرآن میں اللہ نے سورہ اخلاص میں کہا ہے، 4 کنڈیشنز دیے ہیں. پہلا کنڈیشن اللہ کہتے ہیں 112ویں سورہ کی پہلی آیت میں، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ یونیک ہے. اللہ الصمد، وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں، ہر چیز اس پر ڈیپینڈ ہے، وہ کسی چیز پر نربھر نہیں، ہر چیز اس پر نربھر ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ بیوی بچے ہیں، خدا کو نہ ماں باپ ہے نہ بیوی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یونیک ہے وہ. یہ چاروں کنڈیشن میں جو اتر جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہے وہ خدا ہے. اور الحمدللہ سوائے ایک خدا کے یہ چاروں کنڈیشنز میں کوئی بھی نہیں اترتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں تمام بھائیوں کو، کسی بھی مذہب کے ہو، آئیں اپنی اپنی کتابوں کو کھول کر پڑھیں اور ایک خدا کی بات کو مان لیں، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے کے لیے 2200 ورسز، 2200 سے زیادہ ورسز آپ کو ملیں گے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ میں، جس کا نام قرآن ہے. وہ کون ہے خدا، وہ کیا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی اور آخرت کو کیسے سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتا چلے گا. اس کے آخری کلام اس قرآن مجید سے. میں بشپ اور سوامی جی کو یہ کتاب تحفے میں دے کر یاد دہانی مکمل کروانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے ذریعے امن کو پا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے شانتی کو پھیلا سکتے ہیں. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دوں. دوسرے سورے کی 74ویں آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے دل ایسے سخت ہوتے ہیں جیسے کہ پتھر، یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی ٹوٹ کر اس میں سے بھی نہر نکل آتی ہے. بعض انسانوں کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دل ویسے نہ بنائیں اور ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Brothers and sisters, we need to observe certain rules and regulations so that we can use the limited time potentially. 3 mics are provided for the brothers and one mic for the sisters. 1 mic each for each speaker for the brothers, and the sisters will have to use 1 mic for the 3 speakers. So whoever wishes to pose the question to Bishop, they will have to come to the first mic at the brother's side, then to Swamiji at the second mic, and third mic for Brother Ilyas. The sisters will have to use the single mic, first for Bishop Edwin Colasso, second for Swami Vishnu Padnanda, and third for Brother Ilyas. You have to come to the mic to pose the question. Question should be on the topic. 1 question is entertained at a time. For second question, you will have to go back at the end of the line again. As an arbitrator, I may accept or decline any question, and that's final. Please put forward brief and to the point questions. Before asking the question, please mention your name and profession. Brothers will have the first round of questions, and the sisters will have the second, and it will go so on. Now we may have the first question from the brother side for Bishop Edwin Colasso. Yes, brother. My name is Ramesh. The question is, if it is written in the Bible that God has no image, neither he was born nor died, then why Christian worship Jesus? Yes, this is a question on religion, different from the subject of the conference today, okay? But still, I would answer this question.
See, many things have been talked about here, and there are people who desire